بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بیت الخلاء میں ننگے پاؤں ننگے سر جانا کیسے ہے؟ سوال کا مقصد یہ ہے کہ بیت الخلاء میں جوتے پہن کر داخل ہونا ضروری ہے اور سر ڈھانپ کر داخل ہونا ضروری ہے، یا ننگے پاؤں اور ننگے پیر بھی جا سکتے ہیں؟ تو جواب کا حاصل یہ ہے کہ خلاف ادب ہے، یعنی جانا جائز تو ہے لیکن ادب کے خلاف ہے کہ انسان ننگے سر یا ننگے پیر جائے۔ چند حوالے ہیں۔ وَلَا يَدْخُلُ الْخَلَاءَ إِلَّا مَسْتُورَ الرَّأْسِ، نفع المفتی وسائل میں ہے کہ خلاء میں داخل نہ ہو، بیت الخلاء میں داخل نہ ہو مگر اس حال میں کہ اس کا سر ڈھکا ہوا ہو۔ شامی میں ہے اذا اراد ان يدخل الخلاء الى ان قال ولا حاصر الرأس، جب بیت الخلاء جانے کا ارادہ کرے تو یہ بات لکھی ہوئی ہے کہ اس کا سر بھی ننگا نہیں ہونا چاہیے اور اس کے پاؤں بھی ننگے نہیں ہونے چاہیے۔ اگلی ایک روایت ہے ومن آدابها، اگلا ایک حوالہ ہے ومن آدابها ای آداب الخلاء الا يدخل في الخلاء مکشوف الراس ولا حافیا، روی ذلك مرسلا و مسندا، مرسلا اور مسندا مروی ہے کہ بیت الخلاء میں جانے کے آداب میں سے یہ بات ہے کہ سر بھی ننگا نہ ہو اور وہ ننگے پیر بھی نہ ہو۔ حیضہ اور نفاس والی عورت کے لیے مسنون دعا پڑھنے کا حکم۔ عورت حیض و نفاس یا زچگی کی حالت میں ذکر مسنون دعائیں یا کلام پاک کی تلاوت زبانی کر سکتی ہے یا نہیں؟ عورت حیض کی حالت میں ہے یا عورت نفاس کی حالت میں ہے تو کیا وہ مسنون دعائیں پڑھ سکتی ہے؟ کیا وہ ذکر اذکار کر سکتی ہے اور کیا وہ قرآن مجید کی تلاوت کر سکتی ہے؟ جواب کا حاصل یہ ہے حیض و نفاس کے زمانہ میں عورت کے لیے ذکر اور مسنون دعاؤں کا پڑھنا جائز ہے، یعنی جہاں تک ذکر اذکار کا تعلق ہے، جہاں تک مسنون دعاؤں کا تعلق ہے وہ تو پڑھنا اس کے لیے جائز ہے۔ حوالہ یہ ہے وَيَجُوزُ لِلْجُنُوبِ وَالْحَائِضِ الدَّعَوَاتُ وَجَوَابُ الْأَذَانِ وَنَحْوُ ذَلِكَ، کہ جنبی اور حیضہ عورت کے لیے دعائیں مانگنا بھی جائز ہے اور اذان کا جواب دینا بھی جائز ہے، اور اس طرح کے ذکر اس کے لیے جائز ہیں۔ اور جو سوال کا دوسرا حصہ تھا قرآن مجید کی تلاوت، تو اس کا جواب یہ ہے کہ قرآن مجید کی تلاوت بالکل جائز نہیں ہے، خواہ دیکھ کر ہو یا زبانی ہو، اور اس کا حوالہ یہ ہے وَمِنْهَا حُرْمَةُ قِرَاءَةِ الْقُرْآنِ وَالْآيَةُ وَمَا دُونَهَا سَوَاءٌ فِي التَّحْرِيمِ، کہ قرآن کریم کی تلاوت بھی جنبی اور حائضہ کے لیے حرام ہے، اور یہ حرام ہونا عام ہے، پوری آیت بھی نہیں پڑھ سکتے اور آیت سے کم بھی نہیں پڑھ سکتے۔ البتہ عورت جو ہوتی ہے قرآن مجید کی اگر تعلیم دیتی ہے حیض کی حالت میں تو ایک ایک لفظ کر کے ٹکڑے ٹکڑے کر کے وہ پڑھ سکتی ہے اور پڑھا سکتی ہے۔ تیمم پر کے نماز پڑھنے کے بعد پانی مل جانے کا حکم۔ ایک شخص ایسی جگہ پر ہے جہاں پانی نہیں ہے لیکن اس کا ایک ساتھی ہے جس کے پاس پانی موجود ہے، اس سے مانگے بغیر تیمم کر کے نماز پڑھ لی، نماز کے بعد پانی مانگا، اس نے دے دیا، اس کی نماز واجب الاعادہ ہے یا نہیں ہے؟ ایسی جگہ پر ہے جہاں پر پانی دستیاب نہیں ہے لیکن اس کا ساتھی موجود ہے جس کے پاس پانی موجود ہے، اس نے پانی مانگے بغیر ہی تیمم کر لیا اور نماز پڑھ لی، پھر اس کو خیال آیا اور اس نے پانی مانگا، اس نے پانی دے دیا، اب کیا ہوگا؟ کیا اس کی نماز ہو گئی یا وہ وضو کر کے دوبارہ نماز پڑھے؟ تو جواب یہ ہے کہ نماز واجب الاعادہ ہے، اس سے پانی لے، وضو کرے، دوبارہ نماز پڑھے، اس کی وہ نماز جو اس نے تیمم کے ساتھ پڑھ لی تھی وہ نہیں ہوئی۔ جواب یہ ہے کہ نماز واجب الاعادہ ہے، یعنی پانی لے، وضو کرے، دوبارہ نماز پڑھے، اس کی پہلی والی نماز نہیں ہوئی ہے۔ حوالہ ہے وَإِن شَكَّ فِي الْإِعْطَاءِ وَتَيَمَّمَ وَصَلَّى فَسَأَلَهُ وَأَعْطَاهُ يُعِيدُ، اگر اس کو شک ہوا پہلے کہ پتہ نہیں یہ ساتھی مجھے پانی دے گا کہ نہیں دے گا، اس نے تیمم کر لیا اور نماز پڑھ لی، اس کے بعد فَسَأَلَهُ، اس نے اس سے پانی مانگا اور اس نے دے دیا، تو یعید، اپنی نماز دوبارہ پڑھے۔ تیمم کی اجازت کب ہے؟ زید اپنی بیماری اور معذوری کی وجہ سے پانچوں نمازوں کے اوقات میں مکمل وضو کرنے سے قاصر ہے، صرف صبح سویرے مکمل وضو کر سکتا ہے، باقی اوقات میں چہرہ، پاؤں وغیرہ ڈالنے سے
شدید قسم کا درد شروع ہو جاتا ہے۔ اب دریافت طلب امر یہ ہے کہ اس صورت میں زید نماز کس طرح ادا کرے؟ آیا تیمم کرنے کی اجازت ہے یا نہیں، یا وضو کرنا ضروری ہے؟ باقی اوقات میں صرف ہاتھوں کو دھو سکتا ہے، تو کیا اس کی اجازت ہے کہ چہرہ اور پاؤں پر مسح کرے یا تیمم کرے؟ وضاحت کے ساتھ جواب سے نوازیں۔ تو دو باتیں، خلاصہ سوال کا یہ ہے کہ دو باتیں ہیں کہ صبح سویرے وہ نماز کے لیے وضو کر سکتا ہے، بقیہ دن وہ وضو نہیں کر سکتا ورنہ شدید قسم کا درد شروع ہو جاتا ہے۔ تو اب کیا حکم ہے؟ نماز کس طرح پڑھے؟ تیمم کر سکتا ہے یا وضو کرنا ضروری ہے؟ دوسری بات کہ صرف ہاتھوں کو دھو سکتا ہے چہرہ، یا صرف ہاتھوں کو دھو سکتا ہے اور باقی جو اعضاء ہیں ان پر تیمم والا عمل کر لے؟ تو جواب کا حاصل یہ ہے کہ تیمم کے جواز اور عدم جواز کی بنیاد عذر اور عدم عذر پر ہے۔ اگر ایسی بیماری یا ایسا عذر ہو جس میں پانی کا استعمال مضر اور تکلیف دہ ہو، یا پانی کے استعمال پر بالکل قدرت نہ ہو، تو ایسی صورت میں تیمم کرنا شرعاً جائز ہے۔ لہذا صورت مسئولہ میں جب مکمل وضو کرنے پر قدرت ہو، وضو کرنا ضروری ہے، مسح یا تیمم درست نہیں ہے۔ اور جب ہاتھ کے علاوہ دوسرے اعضاء، چہرہ اور پاؤں دھونے سے سر میں شدید قسم کا درد ہوتا ہو، یا تجربہ یا ظن غالب سے ثابت ہو، تو ایسی صورت میں ہاتھ کو دھو لیں اور بقیہ اعضاء پر مسح کر کے نماز پڑھیں۔ تیمم کرنا درست نہیں ہے کہ غسل اور مسح کا اجتماع تو درست ہے، لیکن غسل اور تیمم کا اجتماع درست نہیں ہے۔ خلاصہ جواب یہ ہے کہ وضو کر سکتا ہے یا نہیں کر سکتا۔ اگر وضو کر سکتا ہے تو وضو کرے، تیمم کی بالکل اجازت نہیں ہے، لیکن اگر کوئی ایک عضو دھو سکتا ہے اور باقی عضو نہیں دھو سکتا کسی عذر اور بیماری کی وجہ سے، تو پھر یوں کرے کہ جو عضو دھو سکتا ہے مثلاً ہاتھ، ان کو تو دھو لے، اور باقی اعضاء جن میں دھونے سے تکلیف پیدا ہوتی ہے ان پر مسح کر لے۔ باقی ایسا نہیں کر سکتا کہ بعض اعضاء کو دھوئے اور بعض کے لیے تیمم کرے، اس لیے کہ غسل اور مسح ان کا اجتماع تو ثابت ہے کہ کچھ اعضاء ایسے ہوں جن کو دھویا جا سکتا ہے اور کچھ اعضاء ایسے ہوں جن کو نہیں دھویا جا سکتا۔ تو دھونے والے اعضاء کو دھو لے اور جن کو دھونا مشکل ہو ان پر مسح کر لے، یہ تو شرعاً منقول ہے، ثابت ہے۔ لیکن کوئی ایسی نظیر نہیں ہے کہ جس میں تیمم اور غسل کو جمع کیا گیا ہو، کہ کچھ اعضاء کو تو دھو لے اور کچھ کے لیے تیمم والا عمل کر لے۔